الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا ہمارا آج کا موضوع حسد کی مذمت ہے، یعنی ایک مسلمان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کا سینہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حسد، بغض، کینے اور عداوت سے پاک ہو۔ تو وہ شخص جو اپنے سینے کو دوسرے مسلمانوں کے بغض، حسد اور کینہ سے پاک رکھتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں کہ اگر بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے اور نعمت دیکھ کے جلتا ہے اور اس سے وہ نعمت چھن جانے کی آرزو رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یعنی حسد کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے تو بندہ اس پر جلے نہیں اور اس سے وہ نعمت چھن جانے کی تمنا اور آرزو نہ رکھے، بلکہ محنت اور کوشش کے ذریعے وہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو حسد کی شریعت نے اجازت نہیں دی، البتہ رشک کرنا، اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جو نعمت ہے اس جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے، یعنی حاسد سے، جو بندہ دوسرے مسلمانوں سے حسد کرتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا حسد سے بچتے رہو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح حسد کرنا یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور انسان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور جو صدقہ کرنا ہے یہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے پانی آگ کو کھا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں حسد کرنے سے منع کرتے ہوئے ساتھ ہی صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اور دعا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے، ایک برات کا اظہار ہے جو یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے، لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ، کہ حسد کرنے والا، چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی حاسد سے نبی کریم علیہ الصلوۃ نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ جو بندہ دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے دو بھوکے بھیڑیے، یعنی بھوکے بھیڑیے ہوں دو، وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی ہرس اور حسد مسلمان کے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی دو بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے اندر، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حسد کرنا یہ مسلمان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، جو کتنی خطرناک بات ہے۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ طویل ہے، اس کا مختصر مفہوم بس عرض کریں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی ظاہر ہوگا، یعنی اب جو آدمی آپ کے سامنے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایک
یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرمانے کے بعد ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور ایسے جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے جوتے پکڑے ہوئے تھے، یعنی وضو کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جنتی آدمی آئے گا، وہ شخص اس حالت میں آیا۔ دوسرے دن بھی فرمایا کہ ابھی جنتی آدمی آئے گا، وہ شخص اسی حالت میں مسجد کرتے کرتے 3-4 دن گزر گئے، وہ آدمی ایسے ہی داخل ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں جاننے کی کوشش کروں کہ یہ بندہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک ہیلا کیا، میں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں اور میں نے 3 دن اس کے گھر نہ جانے، اپنے باپ کے گھر نہ جانے کی قسم اٹھائی ہے، تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ جانے کے وہ کام کون سا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، لیکن ساری رات وہ کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا، اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص کام نہیں دیکھا اس کا۔ تو ممکن تھا کہ میں اس کے اس عمل کو حقیر سمجھتا، لیکن جب میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو کوئی بڑا کام کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تجھے جنتی شخص قرار دیا ہے، لیکن تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہ تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، میں صرف یہ جاننے کے لیے آیا تھا۔ تو اس صحابی رسول نے فرمایا کہ اگر مجھ سے جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ انعام دیا ہے، مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میں چلتا پھرتا جنتی ہوں، اس شخص نے، انصاری شخص نے جس کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کیا، اس نے کہا ایک بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے جس وجہ سے بشارت دی ہوگی، اور وہ بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، نہ میں کسی مسلمان سے حسد کرتا ہوں، نہ میں کسی مسلمان سے بغض رکھتا ہوں۔ شاید یہ وہ چیز ہے کہ میں نے اپنا جو سینہ ہے یہ مسلمانوں کے بغض، حسد اور کینہ سے پاک رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے اسی عمل کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابی حضرت عبداللہ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں ہاں یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچایا۔ یعنی ہم عبادات کے اندر تو کافی آگے ہیں، لیکن عبادت کرتے ہوئے بھی ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض اور حسد موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے بغض اور حسد سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔